مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر ہے، چرچ جس کے عرش پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ فدق اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان اختلافی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس مسئلہ کے متعلق ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال و اعمال پیش کریں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ائمہ اہل بیت اطہار اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ اہل تشیع کے ساتھ۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے 7 حضرات کے اقوال و اعمال پیش کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے آپ سنیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ پہلی بات، مشہور ترین روایت جو سیدہ فاطمہ کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کی وراثت آگے جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ روایت جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، حدیث نمبر 5358۔ اس کے علاوہ بھی یہ صحیح بخاری، مسلم، کئی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات کو قسم دے کے فرمایا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری مالی وراثت آگے جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ میں اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ اہل تشیع کے ساتھ۔ اس کے برعکس شیعہ کا کہنا ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت بھی آگے جاری ہوتی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا بالکل قطعاً نہیں ہے۔ دوسری بات، شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ ظالمانہ تھا، غاصبانہ تھا، غلط تھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور گزرا، حضرت عثمان کا دور گزرا، اب خلیفہ بن گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عادل، ایک منصف حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے حکمرانوں نے اگر کوئی غلط فیصلے کیے ہیں، ظالمانہ غاصبانہ فیصلے کیے ہیں، تو وہ ان فیصلوں کو منسوخ کرے، ان کی جگہ صحیح فیصلے کرے، ان کو ختم کر کے۔ اگر حضرت ابوبکر کا فیصلہ غلط تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ حضرت امام حسن کو بلاتے، امام حسین کو بلاتے اور ان سے فرماتے، فدق کی زمینیں سنبھال لو، اپنے قبضے میں کر لو، پرانے خلفاء نے یہ تم سے غصب کی ہوئی تھی، آج میں تمہیں تمہارا حق واپس دلاتا ہوں۔ حضرت علی نے ایسا کوئی فیصلہ کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کی مالی وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اہل سنت والا موقف رکھتے تھے، جو اہل سنت کا نظریہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ اہل تشیع کے ساتھ۔ نمبر 2، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام حسن خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو کیا
حضرت امام حسن نے حضرت حسین سے فرمایا آؤ بھائی جی ہم فدق کی زمینیں اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلے خلفاء نے ہماری والدہ سے غصب کر لی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ کوئی بھی نہیں کیا، جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے فیصلے کو درست تسلیم کرتے تھے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ نمبر 3 سنیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی لمبی عمر پائی آپ نے۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، آپ کے والد مکرم حضرت علی کا زمانہ، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کا زمانہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کتنے زمانے پائے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی کسی شخص سے فرمایا کہ پہلے خلیفہ نے فیصلہ غلط کیا تھا، ہماری والدہ کا حصہ غصب کر لیا تھا، ان کا فیصلہ غلط ہے۔ حضرت حسین سے ایسا کوئی قول منقول ہے؟ قطعاً منقول نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو بالکل صحیح تسلیم کرتے تھے۔ آگے سنیے، نمبر 4، حضرت امام زین العابدین امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی شخص سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر کا فیصلہ غلط تھا، حضرت عمر کا فیصلہ غلط تھا، حضرت عثمان کا فیصلہ غلط تھا، یہ لوگ ظالم ہیں، غاصب ہیں، ان لوگوں نے ہماری والدہ کا حق غصب کیا؟ ایسی کوئی بات فرمائی نہیں۔ آپ کا سکوت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدق کے متعلقہ فیصلے کو بالکل صحیح تسلیم کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ روایت حضرت امام بہقی کی کتاب الاعتقاد تاریخ ابن عساکر میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا حضرت ابوبکر عمر کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہے، تو آپ نے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرح ہے، یعنی جیسے تمہیں قرب نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر، تو باطنی طور پر بھی ان کا مرتبہ قرب اسی طرح ہے۔ تو آپ ان کی تعریفیں کرتے تھے، اگر ان کو ظالم غاصب کیا سمجھتے تھے تو ان کی تعریفیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے چلیے، نمبر 5، حضرت علی بن حسین کے بیٹے حضرت امام زید الشہید بن علی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی واضح بات فرمائی، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، السنن الکبریٰ بہقی اور بہت سی کتابوں کے اندر۔ حضرت امام زید بن علی نے ڈنکے کی چوٹ پہ فرمایا کہ اگر ابو بکر کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی فدق کے متعلق وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تو پتہ چلا امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بھی اہل سنت والا موقف ٹھیک ہے، اہل تشیع اور رافضیوں والا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سنیے ذرا، نمبر 6 حوالہ، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، شیعہ حضرات جن کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، کثیر النوارہ بھی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمائیے کہ انہوں نے آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ ظلم روا رکھا تھا، کوئی آپ کے حقوق انہوں نے کھائے، کوئی ظلم زیادتی کی؟ قال لا، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ومنزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلمنا من حقنا ما یزن حبۃ خردل، فرمایا کہ انہوں نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت اہل سنت کی کتاب فضائل ابی بکر الصدیق، امام ابو طالب العشاری کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ حضرت امام ابن شبہ کی کتاب تاریخ المدینہ میں موجود ہے، اور روافض کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابو بکر الجوہری، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ان کی یہ روایت آپ ابن ابی حدید معتزلی شیعی کی جو نہج البلاغہ کی شرح ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر عمر کو ظالم غاصب نہیں سمجھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم انہوں نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ اہل تشیع کے ساتھ رافضیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا موقف بالکل غلط ہے۔ اب ہم رافضیوں کی عوام سے سوال کرتے ہیں، ذاکروں کو چھوڑو، وہ تو پیسے کے پجاری ہیں، بس عوام بتلائے قیامت کے دن انہوں نے اپنے ذاکروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حضرت امام باقر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ 7واں اور آخری حوالہ سنیے،
حضرت امام الصادقین حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اور یہ ہے بھی شیعہ کی کتاب سے۔ ابو البختری کہ روایت کرتے ہیں حضرت امام ابی عبداللہ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، فرمایا کہ اس لیے کہ بے شک انبیاء وراثت میں درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت تو علم اور احادیث مبارکہ ہوتی ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی انبیاء کی مالی وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، ان کی وراثت احادیث ہوتی ہے جو کہ ان سے علماء حاصل کرتے ہیں، اور ان کے وارث علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ بھی شیعہ کی طرف نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی طرف ہے۔ تو ہم نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی 7 معزز ہستیوں کے فیصلے پیش کیے ہیں، جن سب نے فیصلہ اہل سنت کے حق میں دیا ہے۔ تو ہم اپنے اہل تشیع بھائیوں سے کہتے ہیں ذرا تم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچو، سب اہل بیت اطہار ان کے معزز لوگ فیصلہ اہل سنت کے حق میں دیتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر عمر کے فیصلے کو درست تسلیم کرتے ہیں، حضرت ابوبکر عمر کے فیصلے کو منسوخ نہیں کرتے، ان کو ظالم غاصب نہیں سمجھتے، اور اسی طرح اہل سنت حضرت ابوبکر عمر کے فیصلے کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، ان کو ظالم غاصب نہیں سمجھتے۔ اس کے برعکس شیعہ لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شیعہ کا موقف احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی خلاف ہے، اور اہل بیت اطہار کے ائمہ کے بھی خلاف ہے۔ ان کا موقف فدق کے متعلق، میراث نبی کے متعلق بالکل باطل اور مردود ہے۔ تو عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اہل تشیع رافضیوں والا موقف کو چھوڑ کر اہل سنت والا موقف اختیار کریں۔